تھینک یو ویری مچ عامر ادریس صاحب. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی ہم اوور آل اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب از ویری رچ ان اٹس کلچر. اور فیصل آباد کی اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد ہماری اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں ایک بہت بڑا پارٹ رکھتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے. تو یہاں کے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی گولڈن اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اور یہ انیشیٹو بھی DHA ملتان اور شاہجہاں گروپ آف بلڈرز کے سر جاتا ہے یہ صحرا. اور اب میں انوائٹ کرنا چاہتی ہوں the President of Chamber of Commerce Mr. عاطف منیر شیخ صاحب کو کہ کائنڈلی وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے اس ایونٹ کے بارے میں چند الفاظ گفتگو کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین. All the team of DHA Multan and CEO and management team of Shahjahan Builders اور investors اور میرے فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی، سٹیزنز آف فیصل آباد، السلام علیکم. سب سے پہلے میں DHA ٹیم اور شاہجہان بلڈر ٹیم کو آج فیصل آباد میں اپنا یہ مارکیٹنگ ایونٹ منعقد کرنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور تھوڑا سا میں کیونکہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو اس فیصل آباد کے بارے میں بتانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر کے باشندوں کی دبئی اور UK اور امریکہ تک انویسٹمنٹ کروا دی گئی ہوئی ہے ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی. تو اس 80 لاکھ کی آبادی کے شہر میں ہماری جو ٹیکسٹائل کی ایک بہت بڑی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. اگر میں بات کروں اس کی پرسنٹیج اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے بارے میں تو اس شہر کا 45% صرف ٹیکسٹائل کا ایک شیئر ہے. یہاں پر ایک بہت بڑی انڈسٹری لوکل ٹیکسٹائل کی ہے جو اب کے پاکستان کی ضرورت کا 80% یہاں سے پورا کیا جاتا ہے. لوکل ٹیکسٹائل کا جو ہم آپ لوگ اپنے گھروں میں پہنتے ہیں. تو ہم بات جب بھی کرتے ہیں تو بہت سارے ڈیولپرز، بہت ساری کمپنیز جو آتی ہیں اپنے پروجیکٹ کو لے کر کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں اور آج ملتان کی اگر DHA کی بات ہو رہی ہے تو میری ایک ہی ڈیمانڈ اور ایک ہی موقف رہتا ہے کہ آپ نے ہمارے سے پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کروا دی ہے. اس شہر میں جب ہم انویسٹمنٹ کریں گے یا اس شہر کی بات کریں گے تو اس پروجیکٹ کو آپ لے کر آئیں. اس شہر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بیسک ضرورت ہے ایک بہت بڑے کمرشل پروجیکٹ کی جو کہ انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈرڈز وہاں پر میئر ہوں، موجود ہوں. تو خصوصی طور پر میں کیونکہ یہاں پر آج DHA کی ٹیم بھی موجود ہے اور شاہجہان بلڈر کی ٹیم بھی موجود ہے تو آپ سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ایک پروجیکٹ اب فیصل آباد کی ضرورت ہے جو کہ فیصل آباد میں اس وقت ضرور ہونا چاہیے. اور آپ فیصل آباد کی انویسٹمنٹ کو پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں لے کر جا رہے ہیں. اس شہر کا حصہ اگر ہم اس شہر کی ڈیولپمنٹ میں، اس شہر کے پروجیکٹ میں لگائیں گے تو یقیناً اس شہر کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا. اور اس شہر کے لوگ جس طرح آپ سے ڈیل کریں گے، آپ سے انویسٹ کریں گے تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ملتان، اسلام آباد یا لاہور، کراچی جا کر چند لوگ انویسٹ کریں گے تو اگر اس شہر میں پروجیکٹ لانچ ہوگا تو اس سے اس شہر کی تو بہتری آئے گی، آپ کے لیے ایک بزنس کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بہت بہت بڑے نامی گرامی فیصل آباد کے ڈیولپرز بھی یہاں پر موجود ہیں. میرے سامنے میرے بڑے بھائی یاسین صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. تو بہت سارے کمرشل اور ریزیڈینشل پروجیکٹ کر رہے ہیں اور فیصل آباد میں لیڈنگ رول ایک پلے کر رہا ہے ستارہ گروپ آف کمپنیز. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سے اس شہر میں کمرشل اور ریزیڈینشل پروجیکٹ آ چکے ہیں.
تو اب اس شہر کی باری ہے, ہم اس شہر کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. اگر اس شہر میں اپرچونٹی نہ ہوتی تو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ M3 انڈسٹریل اسٹیٹ اور علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ اس شہر میں نہ بننے جا رہا ہوتا, جو کہ اب تقریباً 70% وہاں پر انڈسٹری لگ چکی ہے, جن میں 65 کے قریب ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ آ چکی ہے. تو اگر فورن انویسٹمنٹ اس شہر میں آ چکی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک ریزیڈینشل اور کمرشل ٹائپ کے پروجیکٹ اب اس شہر کی ضرورت ہے. آپ کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس شہر کی یہ اپرچونٹی کیسے اویل کرتے ہیں, کیسے اس شہر میں نئے تھیم پارک کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ہاسپٹل کی ضرورت ہے. اس 5 اسٹار ہوٹل میں جہاں ہم موجود ہیں اس طرح کے ابھی بھی 2 ہوٹل کی فیصل آباد میں گنجائش موجود ہے. بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اس شہر میں آپ کی منتظر ہیں. آپ آئیں, فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی آپ کو بھرپور طریقے سے ویلکم کرے گی اور آپ کا ساتھ دے گی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج بلایا اور اس شہر کے بارے میں مجھے بھی آپ کو یہ اپرچونٹیز آپ سے ڈسکس کرنے کا موقع ملا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس عاطف منیر شیخ صاحب. اور اب میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ڈائریکٹر مارکیٹنگ DHA ملتان Colonel Sarfaraz sahab se kindly come on the dais and have some words about this project and this event. Bismillahirrahmanirrahim. سب سے پہلے تو میں فیصل آباد کے لوگوں کا اور خصوصی جو ہماری شاہ جہان بلڈرز کی ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں آنے کے لیے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی. اور آج پاکستان کے تیسرے بڑے شہر میں 5ویں شہر سے میں تیسرے پہ میں پہنچ گیا ہوں اور آپ لوگوں سے بات چیت کروں گا یہاں. جس طرح سب سے پہلے میاں ادریس صاحب چیئرمین ہیں ستارہ گروپ آف کمپنیز کے, انہوں نے آ کے بات چیت کی اور جس طریقے سے انہوں نے ایک DHA کا نام لیا ایز اے DHA ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے اٹس اے برانڈ, جو کہ اپنے آپ میں ایک ضمانت ہے ریلائبلٹی کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک الحمدللہ کسی جگہ پہ بھی DHA نے جو ہے نا کسی لوگوں کو ہمیشہ اعتماد دیا ہے اور وہاں پر کسی جگہ پہ بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے نا اس میں ہمیشہ ترقی دیکھی ہے لوگوں نے اور اچھی لیونگ ماڈرن لیونگ DHAs نے پرووائڈ کی ہے. اور یہ جو ماڈرن لیونگ سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے پاکستان میں وہ DHA نے ہی انٹروڈیوس کرا ہے. اس کے بعد میں عاطف منیر شیخ صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس کے, از ون آف دا مین پرسن آف آئی وڈ سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی. ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے کہا اور جس بارے میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے اس کے بارے میں ہماری ہائر اتھارٹیز تک ہمارے ساتھ آئے ہوئے سیکٹری وہ پھر اس موضوع کو پھر خود بات کریں گے. میں اس لیول تک نہیں جاؤں گا, وہ پھر بعد میں ہوگا. میں یہاں پر آج آپ کو DHA ملتان جو کہ پیراڈائز آف ساؤتھ پنجاب ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا اور بتاؤں گا کہ DHA ملتان ہے کیا اور جو کچھ بھی ہم آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائیں گے خواہ وہ پریزنٹیشن کی شیپ میں ہوگا یا پھر اس کے DHA ملتان. سب سے پہلے تو ملتان سٹی کے بارے میں. ملتان جو ہے وہ 5th لارجسٹ ہے پاکستان کا شہر ود اے پاپولیشن آف اوور 3 ملین پیپل جو کہ اس میں رہ رہے ہیں. اور ہم اس لیے فیوچر کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پاکستان ساؤتھ پنجاب کا جو ہے وہ کیپٹل بھی ہوگا اور اس کی جو ملتان کی لوکیشن ہے صرف اس کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جن کی ڈپینڈنسی بھی جو ہے وہ ملتان کے اوپر ہی ہے, جس میں مین جو ہیں وہ خانیوال ہے, ملتان ہے, بہاڑی ہے, لودھرا ہے اور اس کے علاوہ اور شہر بھی ہیں اور DG خان وغیرہ سارے جتنے بھی ہیں وہ اسی پہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ DHA ملتان جو ہے وہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ اس میں بھی بڑی آئیڈیل ہے کہ اس کی لوکیشن M4 سے M5 اور اس کے علاوہ N5 جو کہ نیشنل ہائی وے ہے اس کے بھی بالکل پاس سے گزر ہے. اور یہ ایک یو کین سے کہ جی اٹ از اے نیو ملتان
اور وتھ ماڈرن لائف اسٹائل اور افورڈیبل ہاؤسنگ جو ہے وہ سوسائٹی ہوگی. یہاں پر صرف امیر لوگ نہیں بلکہ اس سوسائٹی میں تمام جو لوگ ہیں خواہ وہ امیر ہیں خواہ وہ غریب ہیں ان تمام کو کیٹر فار کیا ہے. اور اس میں کیونکہ جو ہمارے پلاٹس کی اسکیم ہے جس طرح شروع میں بتا رہا تھا وہ بھی ایسے ہی ہے. اوکے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ 5 مرلہ بھی ہے 10 مرلہ بھی ہے اور اس کے علاوہ کنال 2 کنال اس طریقے سے ہر جو ہے وہ لوگ جو ہیں یہاں پر آ کے رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو لوکیشن ہے اس میں کہیں پر بھی کوئی 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. لائک ایئرپورٹ سے 15 منٹ کا فاصلہ ہے, ریلوے اسٹیشن سے اس کی لوکیشن کا 15 منٹ کا فاصلہ ہے. اور اگر آپ جو M4 ہے یا N5 ہے وہاں سے بھی ایزیلی 5 سے 10-15 منٹ کے اندر آپ یہاں تک مینیج کر لیں گے. اور اس کی جو لوکیشن اس کی جو یہ مینیجبلٹی ہے یہ اس وجہ سے مینیج کیا جا سکا ہے کہ کیونکہ اس کا جو ایریا ہے ایک تو ابھی تک فیز 1 چل رہا ہے اور اس میں آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 9,500 to 10,000 ایکڑ کا ایریا جو ہے وہ DHA ملتان کا ہے اس وقت تک. اور اس کے کنیکٹیوٹی کے حساب سے اس کے جو ہیں وہ 5 گیٹ جو ہیں وہ مین ان تمام چیزوں کو تمام ایریا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. جس میں اگر آپ اولڈ سٹی جس میں اولڈ سٹی بار بار کہہ رہا ہوں ملتان کو, اس کا جو مین روڈ ہے بوسن روڈ جس کو ایجوکیشن ایونیو بھی کہتے ہیں, اس کا گیٹ جو ہے وہ مین جس سے DHA ملتان کی بنیاد رکھی گئی جنا گیٹ وہاں سے جو ہے نا DHA ملتان کا آغاز ہوا اور 2015 میں اس کی جو ہے نا اس کی انیگوریشن کی گئی. اور اس کے بعد پھر اسٹریٹ اوے جو اس کا دوسرا اینڈ ہے جس کا نام ہے فاطمہ جنا گیٹ, اس کو ہم لوگوں نے لنک کیا نیئر ٹو N5 جس کو بڑے آرام کے ساتھ آفٹر 10 کلومیٹرز جو انٹرنل جو ہماری مین بولے وارڈ ہے وچ از آف 300 فیٹ وہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی دوسرے اینڈ پہ N5 کے ساتھ آپس میں ملاتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ DHA ملتان اٹ سیلف یہ جو آپ کے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ یہ DHA ملتان کا ٹاؤن میپ ہے اور یہ اس کا ماسٹر میپ ہے جس کے مطابق اس کی ٹاؤن پلاننگ کی گئی ہے. DHA ملتان کا جو ٹوٹل ایریا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ از 9,500 ایکڑ سو فار اور ود 28 سیکٹرز. اس کے جو ٹوٹل سیکٹرز ہیں ان میں اس کو رکھا گیا ہے اور ان 28 سیکٹرز کے بعد اس کو فردر جو ہے نا کمفرٹیبل کرنے کے لیے لوگوں کو اور ایزیلی مینیج کرنے کے لیے ان کو 6 زونز میں کنورٹ کیا گیا. اور یہ 6 زونز ہیں اور ہر زون کے اندر جو ہے وہ 4-5 سیکٹرز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اور اگر ایک زون کے اندر ٹوٹل نمبر آف جو ایریا آتا ہے اٹ از اگین آلموسٹ 10,000 کے لگ بھگ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ ہاؤسز کنسٹرکٹ ہو سکے ہیں. ابھی تک DHA ملتان کی جو ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو DHA ملتان کے 9 سیکٹرز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں جن میں سے 6 مین سیکٹرز ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ بلو میں دیکھ رہے ہوں گے. یہ H K M R Q N D کے شروع میں یہ تمام وہ سیکٹرز ہیں جن کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور ان میں سے میکسیمم سیکٹرز میں لوگوں نے پوزیشن ہم سے لے لی ہے اور گھروں کی کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے. جو کہ آپ کو جب آپ بعد میں DHA ملتان کا جو ہے نا وہ ورچوئل ٹور کرائیں گے وہ بھی آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کو انوائٹ بھی کریں گے تو ان میں جو ہے نا ان کی ڈیولپمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے. اس کے بعد ہمارے 3 سیکٹرز میں 3 پورشنز میں ان کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور 9 سیکٹرز ایسے ہیں جن کی اس وقت ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اور جو ریمیننگ 12 سیکٹرز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 سال میں ان کی ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. نیکسٹ. اب DHA ملتان اپنے جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ کسٹمر سروسز فیسیلیٹیشن کے لیے صرف DHA ملتان میں ہی نہیں اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہا کیونکہ آل اوور پاکستان ان کے ہمارے کلائنٹس ہیں. ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے کراچی, لاہور اور اسلام آباد میں ہمارے آلریڈی سب آفیسز ہیں جو کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں
ان کو فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی آسانی کے لیے کہ کوئی کراچی کے انویسٹرز ہیں تو ان کو ملتان اگر وہ نہیں آ سکتے تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے جو کچھ پروجیکٹس ہیں ان میں سے جو مین پروجیکٹ ہمارا ہے وہ ہے DHA ولاز کا۔ 665 ولاز جو ہیں 565 ولاز جو ہیں ہمارے ٹوٹل جو ہیں وہ ہم نے کنسٹرکٹ کیے ان 3 کیٹیگریز، جس میں 6, 9 and 12 مرلہز کے ہمارے ولاز ہیں، اور یہ تمام ولاز جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے دی ہے، اور اس کی جو کنسٹرکشن تھی دیٹ واز بین ڈن ان 2 years، جو کہ بڑا قلیل سے ٹائم تھا جس میں DHA نے اپنی کی، اور الحمدللہ اس وقت DHA کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی 300 فیملیز جو ہیں وہ اس کی ریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کے جو ہم نے پہلے اس کے بارے میں ولاز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹس اے ماڈرن لائف اسٹائل ود این افورڈیبل کیپیسٹی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بڑے نامنل ہیں، اور یہاں پر لوگوں نے ان کے اندر ماڈرن لائف اسٹائل میں رہ رہے ہیں۔ اس ماڈرن لائف اسٹائل کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پروویژن ان ولاز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں گے اور آپ وہاں سے بیٹھ کے اپنے گھر کی کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی چیز اگر آپ کو گھر کے اندر ایشو ہے وہ دیٹ کین بی ریزالوڈ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس کے لیے ہم نے ایک اپنا ایپ بھی متعارف کرایا کہ آپ اپنے موبائل کے ذریعے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر سے آپ کی جو پرابلم ہوگی وہ ہوگی۔ ہمارے جو کسٹمر فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہ 24/7 وہاں پر اس کی فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ اس جگہ پہ جو ہم لوگوں نے سیکیورٹی کا سسٹم ہے ہمارے جو یہ وہ ایپ ہے جس کے اندر ڈفرینٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جس نے کمپلینٹ کی، جس نیچر کی کمپلینٹ ہے وہ ساری کی ساری ویزیبل ہوگی، اور یہ اس وقت تک ریفلیکٹ ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے پروجیکٹ سیکرٹری یا پروجیکٹ ڈائریکٹر تک اس کی بڑی ایزیلی ویزیبلٹی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو کمپلینٹ ہے وہ جو کوئی پینڈنگ تو نہیں چل رہی، اور جب تک کہ وہ ریزالو نہیں ہو جاتی اور کسٹمر جو ہے یا کلائنٹ جو ہے یا ریزیڈنٹ جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پینڈنگ میں چلتی رہتی ہے۔ دس از ون آف دا بیسٹ تھنگ ان دوز ولاز۔ اور اس کے علاوہ جو میں بتا رہا تھا کہ جی وہاں پر 24/7 جو ہے اس کی سرویلنس سسٹم بھی ہے ہمارے پاس، کیمراز لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، اس کی جو ہے وہ ویزیبلٹی ہے، اور بسائڈ دیٹ اگر کوئی گاڑی آئے گی یا جائے گی اس کا بھی وہ میکنزم پورا کا پورا جو ہے نا DHA ولاز کے اندر اس کا موجود ہے، اور کسی قسم کی آپ وہاں پر آپ دروازے اپنے اوپن رکھیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وہاں پر لوگوں نے انہی چیزوں کی بیسس کے اوپر آلموسٹ 300 لوگ جو ہیں انہوں نے آکوپائی کر لیا۔ لائکلی یہ کہ انشاءاللہ another 2-3 months اراؤنڈ 100-200 جو ہے وہ مزید اس کے اندر ایڈیشن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ جو پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ ہم نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیے ہیں DHA کی، اور الحمدللہ جن کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کو بڑا اعتماد ہوا ہے، اور بڑی زیادہ جو ہے وہ DHA کے اندر لوگوں کا جو ہے نا وہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ وزٹ کرتے ہیں DHA، جس میں سے نمبر 1 پہ پہلے جو کیا ہے وہ ہے فوڈ کورٹ، اور یہ ہمارا جو مین گیسٹ رومس اور باقی فیسلٹیز کے ساتھ ریسٹورینٹس ہیں اس کے ساتھ یہ لنکڈ ہے ارینا کے ساتھ، اور یہاں پر یہ فوڈ کورٹ جو ہے یہاں پر 24/7 لوگوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے۔ یہاں پر ڈانسنگ فاؤنٹین بھی DHA نے یہاں پر لگائے ہوئے، اور یہاں پر لوگوں کو بہت اچھا ایمبیانس ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آ کے ویکینڈس کے اوپر اسپیشلی بہت رش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے دیٹ از 360 زو۔ DHA نے یہ تقریباً 13 ایکڑ کے اوپر یہ ایک پروجیکٹ انڈرٹیک کیا۔ انیشیلی پہلے وہ 10-11 پہ تھا، پھر لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کیے گئے، اور وہ کیا گیا یہاں پر بھی جو ہے وہ ورائٹی آف اینیملز برڈس ہیں، اور یہاں پر لوگوں کے لیے ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ زیادہ تر جگہوں پہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ویکینڈس پہ اور اس کے علاوہ ورکنگ ڈیز پہ بھی آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کچھ پکچرز کے اندر یہاں پر سکولز کے وزٹ بھی بڑے پرومننٹ بڑے ریگولرلی ہوتے ہیں، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں کہ بچے اور باقی جو ہماری کمیونٹی وہ آئے اور دیکھیں۔
سب سے جو ہے وہ اٹس ناٹ اونلی نیشنل لیول جو ہمارا گولف کورس ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ گولف کورس. اٹ از فرسٹ سگنیچر گولف کورس ان پاکستان. اور یہ سر نک فالڈو نے ڈیزائن کیا تھا, ہو از 6 ٹائم میجر ایونٹ چیمپئن. اور یہ جو ہے جو ہمارا 18 ہول گولف کورس ہے, اس کے اندر اس کی جو اوپننگ ہوئی ہے ریسنٹلی, ہم نے فیبری میں اس کی اوپننگ کی تھی, اور اس کے اندر انٹرنیشنل گولفرز جو ہیں بسائڈ سر نک فالڈو, انہوں نے یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہاں پر پھر اس کی اوپننگ بھی ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ اس کے یہاں پر میچز ہوئے تھے. اس کی جو کمپٹیشن ہے وہ 2 ایئرس میں ہوئی, اور اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے جس کے اندر یہ گولف کورس موجود ہے, اٹ از 270 ایکڑس کے اوپر یہ پورا گولف کورس ہے. اٹس ناٹ اونلی اے گولف کورس, اس کے ساتھ بہت سارے اور بہت سی چیز جو ہے نا وہ لائٹ فیسلٹیز ہیں. جہاں پر ہمارا کیفے ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کلب ہاؤس جو ہے وہ نیئر ٹو کمپٹیشن ہے, اور باقی تمام فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں. یہ اس کی کچھ پکچرز ہیں. یہ رومانزا کا جو ہے آئیکونک گیٹ ہے. اس کے بعد یہ اس کے جو لیکس ہیں, کیونکہ جو ہمارا رومانزا گولف کورس ہے یہ اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے, ووڈ لینڈ, ویٹ لینڈ اور تیسری کون سی ڈیزرٹ ہے. یہ 3 لینڈس کا جو ہے نا یہ کمبینیشن ہے, اور اٹس اس طرح کا جو ہے نا وہ خیال میں پورے ساؤتھ ایشیا میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. لاٹ آف مینگوز اینڈ اورنجز, بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کو نیچرلی ڈیزائن کیا گیا ہے. تو جو مینگو آرچڈ اس کے اندر موجود تھے ان کو پرزرو کیا گیا ایز اٹ از. یہ اس کے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, دیز آر دی ریئلٹی. دس از دی جو گولف جو ہمارا جو اس کا کلب ہاؤس بننا ہے وہ وچ از نیئر ٹو کمپٹیشن, اور انشاءاللہ ہوپ فلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بائی اینڈ آف دس ایئر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, وچ از اٹ سیلف. اس کے اندر 5 اسٹار ہوٹل اور باقی تمام بہت ساری فیسلٹیز جو ہیں, اس کی ڈیٹیل اس کے اندر ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. یہ اس کے ساتھ ہی آلموسٹ اتنی ہی ایریا میں اراؤنڈ 565 ایکڑس کا جو ٹوٹل ایریا ہے, اس کے اندر جو ہے یہ ایلیٹ کلاس کے لیے یہ ایک کمیونٹی جو ہے وہاں پر ہوگی رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب کے ساتھ, جس کے اندر ہمارے پاس آلریڈی آلموسٹ 50% جو انوینٹری ہے وہ ہم نے 2 phases میں آلریڈی سیل آؤٹ کر چکے. اور اس کے اندر ہمارے پاس جو مختلف کیٹیگری کے جو پلاٹس ہیں جس میں 1 کنال, 2 کنال, 4 کنال اور 12 مرلہs کے تھے, اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور کمرشل ہب بھی بننے جا رہے ہیں. یہ اس میں سے ہاف آف دی جو ہماری انوینٹری وہ سیل آؤٹ ہو گئی, اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, جس میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو جہاں سے ہم نے اس کو اوپن کیا تھا فرسٹ انوینٹری جب ہم نے سیل کی, وہاں سے جو ابھی اس کی پرائس ہے اٹ از ڈبل ٹو دیٹ جسٹ ان 1 year's ٹائم. یہ وہ ڈی ایچ اے ملتان کی پوزیشن رپورٹ ہے, بتانا چاہ رہے تھے کہ مختلف سیکٹرز میں ڈی ایچ اے ملتان نے ابھی تک اپنے لوگوں کو اوور 730 پوزیشنز دی ہیں, اور 350 کی جو کنسٹرکشن ہے 15 کی دیٹ از ان پروگریس. جس طرح میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے ملتان صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہائی کلاس کے لیے نہیں ہے, بلکہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے بھی یہ سوسائٹی ہے. یہاں پر 3 سیکٹرز ہیں, پی, ٹی اور بی میں 5 مرلہ جو ہے نا وہ ہاؤسز کی کنسٹرکشن کا جو ہے وہ کام شروع ہے, جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ 7 کمپنیز ہیں جن کو یہ ہم نے کانٹیکٹ کیا, اور ان کی جو پروگریس ہے دیٹ از آلموسٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 30-40% ان کی کمپلیشن جو ہے وہ آلریڈی وہ کر چکے ہیں. انرجائزیشن آف ڈی ایچ اے ملتان, انرجائزیشن میں ہم لوگوں نے این, کیو, آر اور رومانزا یہ 4 سیکٹرز ہیں جن کی الیکٹرک انرجائزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور یہ ساؤتھ پنجاب کی واحد اور لارجسٹ انڈر گراؤنڈ انرجائزیشن یا الیکٹرک وائرنگ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے, اور آپ کو ماڈرن اسٹائل میں جو ہے اس کو رکھا گیا ہے. جس طرح میں شروع میں جب لائٹ چلی گئی تھی تو میں بات کر رہا تھا کہ ڈی ایچ اے ملتان میں ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی جو ہے اس کو انشور کیا گیا ہے, اور اس کو انشور کرنے کے لیے 6 گریڈ اسٹیشنز جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ اس اپنے ٹاؤن پلان میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے, تاکہ جو ڈی ایچ اے ہے اس میں نہ تو کوئی وولٹیج فلیکچویشن ہو اور نہ ہی الیکٹریسٹی جو ہے نا وہ جائے, اس کے اپنے گریڈ اسٹیشنز ہوں, اور جو ہے وہ ہر وقت لائٹ کی جو ہے وہ پروویژن ہو.
اس کے علاوہ گیس کی جو ہے وہ آلریڈی DHA ملتان نے اپنی جو ہے وہ گیس لینک جو ہے اس کا آغاز کر دی ہے اور ہمارا آلریڈی SNGPL کے ساتھ جو ہے اس کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے. یہ آپ پکچر میں دیکھ چکے رہے ہوں گے کہ اپریل میں ہم جو ہے نا ہم نے SNGPL کے ساتھ جو ہے اس کا فائنل کر کے تو اس کی جو گیس لیں گے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس ایئر یہ ساری کی ساری گیس جو ہے جن سیکٹرز ہیں ان میں آ جائے گی. DHA ملتان نہ کہ بلکہ ہم اپنی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے جو اس کی گرین پارٹ ہے اس کو باقی ہاؤسنگ سوسائٹی سے زیادہ رکھا ہے. دیٹ از 7% ان ایچ سیکٹر جو ہے نا ہم نے اس کو مینٹین کیا. اوور 700 ایکڑ جو ہیں وہ گرین ایریا جو ہے وہ DHA ملتان نے انکارپوریٹ کیا اپنی اس کے اندر. DHA ملتان نے اس کے لیے اپنی آلریڈی جو ہے وہ ایک نرسری اسٹیبلش کر لی ہے اور یہ نرسری جو ہے اس کے اندر ورائٹی آف پلانٹس اور باقی چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں. اور DHA ملتان صرف اپنی نیڈ کے لیے نہیں بلکہ اگر کوئی باہر سے سوسائٹی یا کوئی باہر کے لوگ جو اپنے جو لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اگر ان کو بھی پلانٹ چاہیے تو ان کو بھی پلانٹ کی پروویژن یہاں سے کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ DHA ملتان جو ہے اس نے بہت سارے جو ہے نا ہم لوگوں نے یہ دیکھے ہوں گے کہ جو ہماری سرسبز و شاداب پاکستان ہے کمپینس ان کو بھی انڈر ٹیک کیا ہے بہت جگہوں کے اوپر. اور مونسون ٹری پلانٹیشن اور ابھی جو ریسنٹلی دوبارہ ہم لوگوں نے مونسون ٹری پلانٹیشن جو ہماری اس کا جو ہے نا وہ آغاز ہو چکا ہے اور وہ کمپین جو ہماری ہے وہ 15 جولائی سے 15 اگست تک جاری رہے گی. اور اس میں اس کے علاوہ بہت ساری فیسٹیوٹیز جو ہیں وہ DHA ملتان ہمیشہ اسپانسر کرتا ہے اور اس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ DHA ملتان پلے کر رہا ہے. جس میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ریسنٹلی ہم لوگوں نے جولائی کے سٹارٹ میں یہ مینگو فیسٹیول جو ہے دیٹ از سیکنڈ ٹائم DHA ملتان نے اپنے پاس اس کو آرگنائز کیا along with نواز شریف یونیورسٹی ہے محمد نواز شریف یونیورسٹی اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ اس کو آرگنائز کرتے ہیں اور یہ 3 days ایونٹ ہوتا ہے اور اٹ از فلی فنڈیڈ اینڈ اسپانسرڈ بائی DHA ملتان. یہ اس کے گیمس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے واقعی فارسٹ جو ہے ان کا بھی انٹروڈیوس کرایا ہے ود ان سیکٹرس. اور اس کے علاوہ جو رین واٹر ہے اس کو بھی پرزرو کر کے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے ہم لوگ انہی ہارٹیکلچر پرپز کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف کمپینس میں. یہ ہم لوگوں نے اسپرنگ فیسٹیول کرایا تھا ریلیشن جب اسپرنگ سٹارٹ ہوا تو یہ بھی DHA ملتان جو نے اسپانسر کیا جس میں ہارس اینڈ کیٹل شو ٹینٹ پیکنگ اور اس کے علاوہ میوزیکل نائٹ وغیرہ بھی اس کا حصہ ہے. آن گوئنگ پروجیکٹس میں DHA ملتان کا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور انشاءاللہ ود ان ایئر اور سو وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے رومینزا کلب ہے جو کہ میں بتا رہا تھا کہ بائی اینڈ آف دس ایئر وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ولاز شاپنگ کمپلیکس ہے جو کہ یہاں پر تو ہے لیکن وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سیکٹرز کی جو ماسک ہیں وہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تھیم پارک ہیں وہ بھی جو ہے وہ انڈر کمپلیشن ہونے والے ہیں مطلب نیئر فیوچر میں ان کی کمپلیشن بھی ہو جائے گی. یہ کشمیر پارک جس کا میں بتا رہا تھا ذکر کر رہا ہوں جس میں جو اراؤنڈ 25 ایکڑس کا ہے ون آف دا ماڈرن اینڈ ون آف دی بیسٹ تھیم پارک ہوگا کشمیر پارک کے نام سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک سمبل آف یونٹی کے لیے DHA ملتان نے ایک پاکستان اسکوائر جہاں پر تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اس کا جو سرکمفیرنس ہے دیٹ از آلموسٹ 1 کلومیٹر اور اس کے اندر جو ہے یہ 5 سیکٹرز کو یہ اسکوائر بھی لنک کرتا ہے. اور یہاں سے جو مین ہمارے جو MB ہے وہ بھی گزر رہی ہے اور یہاں سے ہمارے جو ہے 2 روٹس جو ہیں جو کہ مین ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ کریں گے وہ بھی یہاں سے ہو رہے ہیں. جو ہمارے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں اس میں ہمارے پاس اسکولز ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے جس میں فاسٹ یونیورسٹی ہے نمل ہے ان کے ساتھ اور انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب
ان کے ساتھ ہم لوگ آلریڈی کانٹریکٹ اپنا کر چکے ہیں اور ان کی جو کنسٹرکشن ہے یا ڈیولپمنٹ ورک آگے بس شروع ہونے والا ہے. بسائڈ دیٹ ہمارا جو اسکول ہے سائیکا اسکول وچ از فنکشنل آلسو, اور اس کے علاوہ باقی جو مین ہمارے جو بڑے پروجیکٹس ہیں اس میں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں اور باقی چیزیں, ان کے بارے میں بعد میں ڈائریکٹر جو ہیں اسٹیٹ اینڈ کمرشل ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اینڈ پہ کہ وہ بھی اگر آپ بتانا چاہیں تو آ کے بتا دیں. یہ ایجوکیشن سٹی وغیرہ کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں. نیکسٹ اس کے علاوہ ہاسپٹلس کا تھا ہمارا DHA ملتان نے, جس طرح میں شروع میں بتا رہا تھا کہ یہ زونز میں ہم نے کنورٹ کیا, تو ہر زون جو ہے DHA ملتان کا وہ اٹ سیلف سسٹین ہوگا, سیلف سفیشینٹ ہوگا ہر لحاظ سے, جس میں ایجوکیشن کی فیسلٹی بھی ہوگی, جس میں جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی بھی ہوگی اور لیونگ بھی ہوگی, باقی تمام چیزیں جو ہے اس ہر زونز کے اندر موجود ہوں گی. تو DHA ملتان نے ایک بڑے مین ماڈرن ہاسپٹل کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ ہم نے لنک اسٹیبلش کیا, دیٹ از AM99 اللہ محمد 99 کے جو ہے ان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گیا اور ان کا کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بھی آگے شروع ہوگا. اس کے علاوہ شروع میں جو بات کر رہے تھے کہ جی ہر جگہ کئی جگہ بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی اسمارٹ سولوشن, اسمارٹ سٹی لکھا ہوتا ہے. DHA ملتان نے اپنے نام کے ساتھ اسمارٹ سٹی تو نہیں لکھا ہوا, لیکن وہ تمام چیزیں جو کہ اسمارٹ سٹی میں ایکچولی ہونے چاہیے وہ DHA ملتان نے کیٹر فار کی ہوئی ہیں, جس میں شروع میں سربی جب آئے تھے یہاں پر بات کر رہے تھے میاں عاطف صاحب بھی, انہوں نے بھی بات کی تھی اور میاں ادریس صاحب نے بھی بات کی تھی کہ جی جہاں پر آپ کے پاس جہاں سیکیورٹی کی آپ کو پروویژن ہو, جہاں پر آپ کو ایجوکیشن کی پروویژن ہو, جہاں پر آپ کو واٹر جو ہے پریزرویشن جو ہے کنزرویشن اس کی پروویژن ہو, کیونکہ DHA ملتان نے جو ہے نا وہ لوگوں کو جس طرح سوسائٹیز میں ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنے گھر میں اپنا جو ہے وہ بور کرا لیا اور پانی جو ہے نا یوز کرنا شروع کر دیا, وہ DHA ملتان نے نہیں کیا. دس از گوئنگ ٹو بی دی DHA ملتانز رسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ واٹر ٹو دی جو ریزیڈنٹ ہوں گے ان کو پرووائڈ کرنا. اس کے علاوہ سیکیورٹی کا میں نے کر دیا ذکر, اس کے علاوہ واٹر سینیٹیشن جو ہوگا اس کا بھی DHA ملتان جو ہے وہ کیٹر فار کرے گا. اور اس کے علاوہ DHA ملتان نے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ جو سیوریج کا واٹر ہوگا وہ جو ہے وہ اس کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکے آفٹر پلانٹ اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد ہارٹیکلچر پرپز کے لیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسمارٹ سولوشن میں ہیں, اور سیکیورٹی جس طرح میں نے پہلے بتا دیا وہ بھی اس کا حصہ ہے. ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس DHA ملتان انڈرٹیک کرے گا فرام 2022 ٹو 2026 تک نیکسٹ 4 ایئرس, ان میں بہت سارے ہمارے ہیں جس میں ملتان پبلک اسکول روڈ جو ہے اس کے بارے میں ہے بتائے گا. DHA نے اپنا پلان کیا ہوا ہے, ان کی بھی اوپننگ کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو ریمیننگ 12 سیکٹرز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ بھی DHA ملتان نے کرنی ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں گریڈ اسٹیشنز کا بتا رہا تھا, یہاں 6 گریڈ اسٹیشنز ہیں جن میں سے ایک گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ از کمپلیٹڈ اور اس کی جو ہے نا وہ اوپننگ کی طرف جا رہے ہیں, اور باقی جو گریڈ اسٹیشنز ہیں ان کی بھی کمپلیشن جو ہے نیکسٹ 4 ایئرس کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے الیکٹریفیکیشن ہیں جو باقی سیکٹرز ہیں ان کی بھی کمپلیشن جو ہے وہ ان پروجیکٹس کا حصہ ہوں, اور اس کے علاوہ باقی جو ماسک اور باقی چیزیں ہیں ان کی بھی کمپلیشن کچھ کی ہو چکی ہے اور کچھ کی ہوگی. DHA ملتان جو ہے وہ صرف DHA ملتان کے اندر نہیں, ہم نے اپنی جس طریقے سے آج ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں میٹ اپ کے لیے یا ایکسپو کے لیے, اس سلسلے کا جو ہم نے آغاز ہے وہ ہم نے نومبر 2021 میں کیا فرام کراچی, اور وہاں پر ہم نے میریٹ میں انیشیلی فرسٹ ٹائم DHA ملتان نے جا کے اپنا ایکسپو کیا, اور الحمدللہ DHA ملتان کو وہاں سے بہت پذیر رائے ملی اور DHA نے اپنا نام ایک وہاں پر کمایا, اور اسی کی بیس کے اوپر ہم نے وہاں پر اپنا سب آفس پہلے سے تھا اس کے اندر مزید جو ہے نا وہ ترقی کی. سیکنڈ جو ایکسپو تھا ہمارا وہ ہم لوگوں نے پشاور میں کیا, اینڈ اٹ واز اگین بڑا سکسیزفل ایونٹ تھا جو ہمارا DHA ملتان نے پشاور میں کیا. تھرڈ ایکسپو ہم لوگوں نے ریسنٹلی مئی میں کیا ہے
کوئٹہ کے اندر، اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں بہت پذیر رائے ملی، اور ڈی ایچ اے ملتان نے کافی اس میں جو ہے نا انتظار نہیں ہے۔ اور یہ جو مین آپ کو ایم بی نظر آ رہی ہے دس از 300 فیٹ، اور اس کے درمیان میں یہ جو گرین ہے یہ فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈی ایچ اے ملتان نے کیا ہے کہ اگر ان کے ٹریفک مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں جو کہ اسمارٹ سولوشن کا حصہ ہوگا، تو یہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ میٹرو وغیرہ ہے۔ جو پہلے دیکھ رہے تھے وہ ارینا ہے، یہ ڈی ایچ اے کی مین نرسری ہے۔ یہ ڈی ایچ اے کی جو نرسری ہے اس کے ساتھ ساتھ جاگنگ ٹریک ہے۔ یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے فوڈ کورٹ کا ہے جس کا ریسنٹلی افتتاح ہوا ہے، از فنکشنل۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ڈانسنگ فاؤنٹین ہے ڈی ایچ اے ملتان۔ یہ اس کے ساتھ فن اینڈ امیوزمنٹ ایریا ہے بچوں کے لیے۔ یہ ٹوین ٹاورز کی جو سائٹ ہے جو کہ کمرشل کے لیے ہے مختص کی گئی ہے، دس از عسکری 3 جو کہ ہمارے ولا کمیونٹی کے بالکل اپوزٹ ہے۔ یہ جو ہے نا شاپنگ آرکیڈ ہے جو کہ ایڈجسٹنٹ ٹو ہمارے جو ولا کمیونٹی ہے، اوور 550 جو آفسز ہیں ان کے ساتھ۔ یہ اس کا جو ہے نا ولا اسپورٹس گراؤنڈ ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ولاز ہیں سارے کے سارے، یہ اسی کا پارک ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بلال ماسک ڈی ایچ اے ولاز کی، یہ ولاز ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک کا جو ہے نا ڈفرینٹ کلر ہے، 6، 9 اور 12۔ یہ ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے ولاز کا، جس میں 24/7 ہر طرح کی فیسلٹی اویلیبل ہے، خواہ وہ میڈیکل کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ولاز میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں پر کمیونیکیشن کے لیے جو ہمارے پی ٹی ایس ٹاورز ہیں وہ آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ یہ بالکل ولاز کے ساتھ ہی جو ہمارے کمرشل سینٹرز ہیں تو دے آر آلموسٹ ریڈی ناؤ۔ یہ جو اسکول بتا رہا تھا جو کہ فنکشنل ہے ہمارا سائیکال اسکول، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا اسکول ہے وچ از فنکشنل، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ 360 زو ہے جس کا ذکر کر رہا تھا میں، اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی لوگوں کا کتنا ہجوم ہے، اسپیشلی آن دی جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے اوپر یا کوئی ہالیڈیز ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ ایکسٹینشن ہے جو سروس روڈ ہے سیکٹر ڈی کی مین ایونیو کو۔ یہ ڈی ایچ اے ملتان کے جو مین ایم بی ہے اس کے اوپر جو سینٹر ہے اس میں مختلف جو ہے وہ مونومنٹس جو ہیں وہ تھے، اور یہ ہمارا سائٹ آفس ہے ڈی ایچ اے ملتان کا، جہاں پر ہمارے ٹرانسفر فیسلٹی ہے، اور اس کے ساتھ ہی 2 ہمارے ریئلٹرس کے بھی سیکشنز ہیں جس میں ریئلٹر 1 اور 2 ہم لوگوں نے، ہم ڈیلرس نہیں کہتے اپنے لوگوں کو، بزنس پارٹنرز یا ریئلٹرس کہتے ہیں۔ یہ نیو ٹرانسفر بلاک ہے جس کا ریسنٹلی اس کی اناگوریشن ہوئی ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ فاسٹسٹ مینس ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے مختلف سیکٹرز کی، جس سے سیکٹر ایچ جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھروں کی جو ہے وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ مختلف مونومنٹس ہیں، فیصل ماسک ہے۔ یہ ڈی ایچ اے ملتان کے اندر جو ہے 1122 نے اپنا جو ہے ریسکیو نے اپنا ایک آفس بنایا، ڈی ایچ اے ملتان نے جگہ پرووائڈ کی ہے اور آفس بنا کے دیے ہے ریسکیو 1122 کو۔ یہ جو مین چیز ہے دیٹ از بزنس ہب ہمارا ہے، یہاں پر بزنس سینٹر اسکوائر ہے، یہاں پر ساری جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز جو ہوگی بزنس کی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سارے کمرشلز ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ہی بہت خوبصورت پارک ہے، اٹ از ایز اٹ از جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علامہ اقبال گیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، جو کہ ملتان پبلک اسکول روڈ کے اوپر جو ہے نا جس کی اوپننگ ہے، اور یہ مین شہر کے ساتھ بلکہ نوزل بائی پاس کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ یہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ جی مینگو کلیفس، اس طرح مختلف جگہوں کے اوپر ہم لوگوں نے جو مینگوز تھے ان کو ایز اٹ از پرزرو کیا ہے، وچ از ایڈنگ اے بیوٹی ٹو دی پروجیکٹ۔
یہ ہمارا DHA کا مین ہیڈ آفس ہے جو کہ انشاءاللہ بن جائے گا نیئر فیوچر میں. اور یہ جو ہے نا بزنس ہب ہے, ایک کمرشل جو ہے وہ پروجیکٹ ہے, ہماری ایک ڈیلر ریلٹرز ہیں بودلا بلڈرز, انہوں نے کیا ہوا واٹر ٹینکس بنائے. یہ تمام سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ ہے. جس سیکٹر کی سب سے پہلے پوزیشن دی تھی دیٹ واز ایم, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے زیادہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہمارے ایم سیکٹرز کے اندر ہے, اور یہاں پر الحمدللہ لوگوں نے رہنا بھی شروع کر دیا. یہ اسپورٹس کمپلیکس ہے, روکیے گا ذرا, یہ اسپورٹس کمپلیکس DHA ملتان کا ہے, جہاں پر ڈے اور نائٹ دونوں گیمز کی فیسلٹی ہے, اور یہ سب سے شروع میں بنایا گیا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کی اس وقت جو جس کے پاس جو اس کو رن کر رہے ہیں وہ یہی شاہ جہاں بلڈرز ہیں جن کے پاس یہ پروجیکٹ ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ ویل, بڑا اچھا مینیج کر رہے ہیں اس کو, اور وہاں پر بڑا اچھا ڈسائڈ آل کے لیے پھر جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ساؤتھ پنجاب کے لیے, رات کو خاص طور پہ, دن کو گرمی ہوتی ہے, گرمیوں کے سیزن میں تو رات کے لیے بڑی اچھی فیسلٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ لائیو پکچرز ہیں اس کے پرانے. اور اس کے ساتھ یہاں پر بڑا اچھا انہوں نے کیفیٹیریا وغیرہ, کیفے اور ریسٹورینٹ ٹائپ بنایا, جہاں پر کافی جو ہے نا ابھی لوگوں کا جو ہے نا رجحان ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہ مختلف میچ میں یہ ان کے ہائی لائٹس ہیں. یہ کشمیر پارک ہے جس کا کہہ رہے ہیں, وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر کہیں پر بھی اس طرح کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہیں. تو لوگ جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکلنے کے لیے اپرچونیٹی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ابھی سے ہی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جب ویکینڈ پہ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے تو وہ یہاں بہت زیادہ آتے ہیں. یہ سیکٹر ہے سیکٹر R ہمارا, وہاں پر اس کی یہ مسجد ہے جو کہ آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہے, آپ نے دیکھا. اس کے بعد یہ افورڈیبل ہاؤسنگ سوسائٹی جو اسکیمز ہیں ہماری پروجیکٹس ہیں, ان میں سیکٹر B کی تھی. اس کے بعد جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہارٹیکلچر کے لحاظ سے ہمارا یہ میراثی فارسٹ کا ہے کانسیپٹ, وہ اس کا دکھایا ہے. یہ DHA کی جو ہے وہ رنگ روڈ ہے بسائڈ مین MB جو کہ 300 کی ہے, 150 کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ رنگ روڈ ہے جو کہ اسٹیبلش کی گئی ہے. یہ گولف ایونیو ہے جو کہ ہمارے رومانزا گولف کورس کو جا رہا ہے مین. یہ رومانزا کا آئیکونک گیٹ. یہ سر نک ورلڈ اسٹور ہے, یہاں سے جو ہے وہ رومانزا کی اوپننگ ہو رہی ہے. کارڈ چلاتے جائیں. یہ مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لیکس ہیں, اس کے اندر 18 ہول سگنیچر گولف کورس. یہ ڈرائیونگ رینج, یہ اس کی رومانزا کی. السلام علیکم جی, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس 2 یا 3 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پہلے بھی کافی یہ پروجیکٹ DHA میں ہو چکے ہیں اور کن چیزوں کا اسکوپ ابھی تک باقی ہے. ہم اس DHA ملتان کو اس مقصد کے ساتھ جو ہے اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ 5 مرلہ یا 10 مرلہ کے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں, جن کی فائنینشیل کیپیسٹی کم ہے, یا جو ایلیٹ یا سپر ایلیٹ کلاس ہے جو کہ ایک بہت ماڈرن ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہنا چاہتی ہے جیسے کہ رومانزا ہے, اس تمام رینج میں جس کے پاس 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس وقت موجود ہے, اس کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے کہ DHA ملتان میں وہ 5 مرلہ کا پلاٹ قسط پر جو اویلیبل ہے مارکیٹ سے لے کے اور اپنا گھر اس کے اندر شروع کر سکتا ہے. اور جو اچھی اور ایلیٹ کلاس ہے اس کے لیے ہمارے پاس رومانزا میں 1 کنال 12 مرلہ 2 کنال اور 4 کنال کے پلاٹ اویلیبل ہیں, جن کی پرائسز جو ہے وہ 4 کروڑ 10 کروڑ اور تقریباً 15 کروڑ روپے ہیں. لیکن کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو اس وقت ہمارے پاس جو بڑے پروجیکٹ آ چکے ہیں ان میں ایک ہم تھیم پارک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں مرسر پلانٹ کے ساتھ, کراچی کی ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ مل کے, اور وہ جو تھیم پارک ہے وہ تقریباً 30 سے 35 ایکڑ کے اوپر ہوگا, اور وہ تھیم پارک انٹرنیشنل لیول کا ہوگا. ہم اس تھیم پارک کو دیکھ رہے ہیں. رومانزا کے بارے میں کرنل سرفراز نے آپ سے بات کی ہے,
तो रोमांसा के साथ हम इसको क्लब करना चाहते हैं ताकि ये इंटरनेशनल टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के लिए DHA मुल्तान में ऐसी जगह मौजूद हो कि अगर गाल्फर जो हैं वो गाल्फ खेलने आते हैं तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं जिनके लिए गाल्फ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो अगर 2 या 3 दिन 4 दिन आके हमारे पास रहते हैं तो वो DHA में कैसे अपना टाइम गुजारेंगे। इसी तरह इस चीज़ को हम DHA मुल्तान को जो है हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नहीं देख रहे कि एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनाई जाए, बल्कि हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जो लोकल टूरिज़्म है और इंटरनेशनल टूरिज़्म है उन दोनों को प्रमोट किया जाए। और DHA मुल्तान में रोमांसा गाल्फ कोर्स होने की वजह से ये पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे जो है गाल्फिंग मैप के ऊपर DHA मुल्तान आ चुका है। हमारे पास इस वक्त जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये रोमांसा और थीम पार्क के अलावा एक 25 एकड़ का ये गिलानी पार्क हम बना रहे हैं। उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट ले जाएंगे जिसका नाम है विंटरलैंड। और विंटरलैंड एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप जून और जुलाई के महीना में मुल्तान के अंदर -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप फील करेंगे। उसके अंदर एक्चुअल स्नोफॉल होगी, उसके अंदर और बच्चों के लिए स्कीइंग और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। लोगों को शॉपिंग और इस तरह के मौके प्रोवाइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट मॉल के साथ नदीम साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लाट हमने उनको जो है प्रोवाइड कर दिया है, उसका डिज़ाइन बन रहा है और हम होपफुल हैं कि इसी साल इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट मॉल भी उसकी कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नंबर ऑफ स्कूल जो कि रूट्स मिलेनियम, रूट्स इंटरनेशनल, जो एलीट क्लास के बच्चों को की एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं, उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। रूट्स मिलेनियम ने हमसे प्लाट ले लिया है, रूट्स इंटरनेशनल के साथ हमने उनको प्लाट लीज के ऊपर प्रोवाइड किया है और इन दोनों स्कूल की भी कंस्ट्रक्शन इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर इन दोनों की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इतने बड़े प्रोजेक्ट करने के साथ हम उस क्लास को नहीं भूले जिसकी तरफ सरकार ने भी पहले बात की है, मैंने भी आपसे बात की है। 5 मरला या 10 मरला के घरों में जो लोग रहते हैं उनकी ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो रूट्स मिलेनियम या रूट्स इंटरनेशनल के में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। उसके लिए हमने मुल्तान के जो लोकल स्कूल हैं जिनकी फीस पर मंथ 3000 4000 है, या इसके अलावा कराची का स्कूल है जिनकी फ़ीस न्यू जनरेशन के नाम से जिनकी फ़ीस 10,000 15,000 पर मंथ का चाइल्ड है, इस तरह के स्कूल भी उनके साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है और आई एम होपफुल कि ये हम इसी साल के आखिर तक उनके साथ कंक्लूड कर लेंगे एग्रीमेंट्स। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने सारे के सारे जो बड़े कमर्शियल प्लाट्स हैं जो कि 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ और इवन जो है मिला के इससे भी ज़्यादा एकड़ के जो प्लाट्स हैं वो मेन बुलवार्ड के साथ हमने रखे हैं। और ये फातिमा जना गेट से लेके बत्तीतल गेट जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया बनता है, इसकी दोनों तरफ अवेलेबल है। इनमें एक 5 स्टार होटल जो है वो ऑलरेडी सेंट्रल स्केल में बन रहा है। इसके अलावा हमारी स्टडी के मुताबिक अभी भी हम समझते हैं कि तकरीबन 2 से 3 5 स्टार होटल्स की गुंजाइश मौजूद है मुल्तान में। हमारी ये रोमांसा में जो कंट्री क्लब है इसके लिए हमारी 2 5 स्टार टीम के साथ बातचीत चल रही है और अक्टूबर में हमने इनके साथ इंशाअल्लाह ताला किसी एक के साथ हमारा फाइनल हो जाएगा। तो 2 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। तीसरा 5 स्टार होटल की फैसिलिटी रोमांसा में डेल्टा सेंचुरी के नाम से एक कंपनी है जो रोमांसा डाउनटाउन का प्रोजेक्ट कर रही है, उसके अंदर 4 या 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा। आपके लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि आप अगर हमारे साथ प्रोजेक्ट करना चाहें, कोई मिक्स यूटिलिटी का प्रोजेक्ट करना चाहें, कोई कमर्शियल होटल्स का प्रोजेक्ट करना चाहें, सिर्फ कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहें या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी किस्म का भी प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहें तो हमारे पास प्लाट्स अवेलेबल हैं। वो प्लाट्स हम जेडी के तहत भी आपके साथ उनके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हम उनमें आपको सेल आउट करके भी कर सकते हैं और सिंपल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे स्कूल वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, वो हम लीज के ऊपर लैंड भी देंगे तो हम प्रोजेक्ट
आप लोगों के साथ कर सकते हैं। मेरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला आपने जो प्रोजेक्ट के बारे में आज मीटिंग सुनी है और जो देखा है, वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट योर अटेंशन टुवर्ड DHA मुल्तान। थैंक यू वेरी मच। कर्नल आसिफ, आपने बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ बताई हैं यहाँ पे, और थैंक यू वेरी मच कर्नल सरफराज इज़ वेल फॉर डिटेल प्रोजेक्ट ब्रीफिंग। अभी चूँकि यहाँ पर बात हो रही थी, DHA वाकई एक ब्रांड है और सिंबल ऑफ लायबिलिटी है, ट्रस्ट है, क्वालिटी है, एंड डेफिनेटली इसके फ्लायर के अंदर जितनी भी कंपनीज होंगी, जितने भी बिल्डर्स होंगे, वो उन तमाम स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करेंगे और इग्नोर हरगिज़ नहीं करेंगे। इसके लिए अगेन आई वांट टू थैंक्स फॉर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद शुएब अनवर कियानी, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, एंड नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट Colonel Habibur Rahman Sahab, Project Secretary DHA Multan, to come on the dais and share your thoughts with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोजेक्ट सेक्रेटरी कर्नल हबीबुर रहमान अपनी टीम DHA मुल्तान के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद अदरीस साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर्स मियाँ आतिफ और शोका साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ सबसे पहले जो एक्सपो ये शॉर्ट नोटिस पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शाहजहां बिल्डर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्ट्रेट अवे बताता हूँ कि ये हमारी जो एक्सपो अभी हम कर रहे हैं, ये फर्स्ट एक्सपो है फैसलाबाद के साथ कनेक्टिविटी की होने जा रही है। ये फर्स्ट कनेक्शन है और उसके बाद ये हम एक्टिविटी चीज़ें इस तरह के फंक्शंस हम रेगुलर एक रूटीन में आपके साथ करेंगे। आखिर में मैं आपके साथ एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करूंगा, आपके लिए खुशखबरी दूंगा, लेकिन उससे पहले फैसलाबाद के बारे में स्टार्ट करते हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी ग्रोथ एनुअल GDP में एक ह्यूज रेवेन्यू दे रहा है और इसकी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रही है। तो इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अभी मोटरवे बन चुकी है, एक्स्ट्रा इसका रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क और एयर के थ्रू ये कनेक्टिविटी इसकी हो चुकी है 100%। तो नियर फ्यूचर में हम फैसलाबाद को एक इसका जो रोल है नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, इसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जो फैसलाबाद जब बनाया गया था, जो इसकी टाउन प्लानिंग थी जिस अंग्रेज़ ने बनाई थी, ब्रिटिश राह में बनी थी, ये बना था फैसलाबाद की ब्रिटिश इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में ये वो शहर है जिसकी प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ मनसूबा बंदी करके ये बनाया गया है। आज ये जो हमारी टाउन प्लानिंग देख रहे हैं DHA मुल्तान की, ये इसके तमाम फीचर्स आपको पहले ही बता दिए गए हैं, बड़ी एक होलसम है। और जो फैसलाबाद की ये दोनों का आपस में बड़ा कनेक्शन है। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद इसकी वो जो टाउन प्लानिंग नहीं की गई और हैप्रेजेंट में चीज़ें, और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त फैसलाबाद को देख रहे हैं। फैसलाबाद एक यानी कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज बड़े लेवल की एक सोसाइटी नहीं है जो इस शहर को चाहिए, और उसके लिए हम आगे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे फैसलाबाद की, इन्वेस्टर्स का, बिल्डर्स का जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं फैसलाबाद चैम्बर्स का जो मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं उनका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ आज से हमारी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं बात करता हूँ मुल्तान DHA की और मुल्तान। तो सबसे पहले मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान इस वक्त
آپ کے سامنے پاکستان کے بالکل سینٹر میں واقع شہر ہے. ملتان کا بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کا ریلوے نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک اور مین سیپک روٹ پر واقع ہے، جو اس کی آگے فیوچر میں جو گروتھ ہے، چیزیں جو اس کی پلیس ہے، امپورٹنس ہے، وہ شاید باقی شہروں سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. وہ آپ کے سامنے ابھی اگر آپ اس کی کنیکٹیوٹی دیکھیں روڈز، تو لاہور، فیصل آباد، ملتان کنیکٹیوٹی کے حساب سے دیکھیں. اگر آپ نے کیپٹل اسلام آباد جانا ہے تو تقریباً کوئی 1 گھنٹے کا فرق ہوگا. فیصل آباد سے اسلام آباد لے لیں، ملتان سے اسلام آباد لے لیں، لاہور سے اسلام آباد 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، کوئی گھنٹوں کا ڈفرینس رہ گیا. تو بہت اچھی چیز ہو گئی ہے. ایئر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ریلوے کا اسی طریقے سے. لیکن ملتان چونکہ سینٹر میں ہے اور سینٹر میں یہ سندھ کو، بلوچستان کو اور پنجاب کو آپس میں کنیکٹ کر رہا ہے، جو کہ شاید یہ لاہور کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. لاہور ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے. پھر جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ابھی ملتان میں ہونے لگی ہے، ویسے تو بہاولپور بھی ابھی تقریباً سینٹر میں واقع ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی سیپک روٹ نہیں گزرا، موٹر وے نہیں گزرا، اس کی ایک ڈفرینٹ ویلیو ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی ہونے جا رہی ہے کہ ملتان صدرن پنجاب کا کیپٹل بننے جا رہا ہے. اور آلریڈی آپ کو بریفنگ میں بتا دیا ہے کہ ملتان میں پنجاب سیکریٹریٹ اور جم خانہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اور جب گورنمنٹ لیول پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے صدرن پنجاب صوبے کی، تو ملتان اس کا کیپٹل ہوگا. جو ڈی ایچ اے ملتان ہے، ڈی ایچ اے ملتان کے جو سارے آپ کو فیچرز، جو بیسٹ ٹاؤن پلاننگ کی آپ کو انویسٹر پوائنٹ آف ویو ڈیولپمنٹ کے حساب سے آپ کو بریفنگ دی گئی ہے. اس میں جو آپ میرے سے سننا چاہتے ہیں یا ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، اس میں آپ کے لیے ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس میں 100% پرائس اپریسیشن ان نیکسٹ 1 year ایکسپیکٹیڈ ہے. اور اس کی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. ہم نے یہ نہیں، ہم خود نہیں کلیم کر رہے، آپ کے سامنے یہ چیزیں ہم نے آپ کو دکھا دی ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے، جو اس کا پیس چل رہا ہے، اور جو ہم نے تھرڈ پارٹی ویلیویشن کروائی ہے، اس بیس پہ یہ بات چیت کر رہے ہیں. پھر لارج کمرشل کی آلریڈی ڈائریکٹر کمرشل نے آپ کو ڈیٹیل میں بریفنگ بتا دی ہے. ہمارے پاس ہر قسم کا کمرشل اویلیبل ہے. اور فیصل آباد سے اگر کوئی پارٹیز ہمارے ساتھ جے وی کرنا چاہتی ہے، سیل ماڈل پہ جانا چاہتے ہیں، وہ آن گراؤنڈ وزٹ کر کے ہم ان کے لیے سیپریٹ ایک بریفنگ ارینج کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ہیلتھ، ایجوکیشن اینکر پروجیکٹس ہیں. ابھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو اوکاڑا سے لے کے رحیم یار خان سکھر تک کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیول کا ہاسپیٹل یا یونیورسٹی یا کالج نہیں ہے. ایک ہاسپیٹل اس وقت پورے صدرن پنجاب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ہاسپیٹل ہے نشتر ہاسپیٹل. اور وہ بھی سردار عبدالرب نشتر جب گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے ملتان کے لیے بنایا تھا، اور وہ آج تک ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ہمارے پاس اس ریجن میں اگر کوئی پیشنٹ کوئی میجر آپریشن ہونا ہوتا ہے تو رحیم یار خان، ڈی جی خان سکھر سے یا بلوچستان سے موو کر کے آتے ہیں ملتان میں. تو ملتان میں کوئی بھی آپ پروجیکٹس لے کے جاتے ہیں تو اٹ از گارنٹی 100% کہ وہ سکسیزفل ہوگا. آپ دیکھ لیں ہمارے پاس کوئی 5 star ہوٹل نہیں ہے. فیصل آباد میں یہ 5 star ہوٹل ہے، ملتان میں دیر از نو 5 star ہوٹل. آپ اگر کوئی ہوٹلنگ کا فوڈ چین کا اگر لے کے جاتے ہیں تو 100% گارنٹیڈ کہ وہ پروفٹ ہوگا. ایجوکیشن کی بات کریں، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ہے، نیشنل میڈیکل کالج ہے، اینڈ دیر آر ویری فیو.
جو کہ اس ریجن میں ہے. باقی اس پورے ریجن میں جہاں پہ ایک بہت بڑی پاپولیشن رہتی ہے پاکستان کی, جہاں پہ کوئی ایجوکیشن فیسلٹی نہیں ہے, تو اگر نیشنل لیول کے پروجیکٹس میں آپ آتے ہیں تو یہ بھی 100% گارنٹی ہے کہ وہ سکسیزفل ہوگا. لاسٹ میں بات چیت کروں گا رومانچا ہمارا انٹرنیشنل لیول کا ایک پروجیکٹ تھا جو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا سکسیزفل, اس کی اوپننگ کی, اور ابھی ہم اس کا نیکسٹ اسٹیج پہ جا رہے ہیں جس میں انٹرنیشنل ٹورزم ہمارے پاس سٹارٹ ہونے لگی ہے. صرف اس میں ہمیں ویٹ ہے, جو ہمارا گرے اسٹرکچر مکمل ہے کلب ہاؤس کا, وہ اس کی فرنیشنگ کمپلیٹ ہوتی ہے انشاءاللہ, یہ فیبرری مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گی. تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹورزم جس میں ہم ڈیزرٹ سفاری اور لوکل کلچر اور اس کو پروموٹ کریں گے. تو اس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور فارنرز جس طریقے سے ہم نے ایک اوپننگ سیرمنی کروائی تھی, فارنرز کو بلایا تھا, تو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب پاکستان کا وزٹ کریں اور وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل ہوں, اور یہ جو آپ دبئی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں ٹورزم والی, وہ ہم پاکستان میں انشاءاللہ کریٹ کریں گے. ابھی میں آخر میں آپ کے لیے جو شروع میں کہا تھا, جو پیکیج کی بات کی تھی, وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. DHA ملتان کی طرف سے جو یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے, ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں DHA ملتان میں, اور ان کا اسٹے, ان کا وزٹ کمپلیمنٹری ہوگا, DHA کی طرف سے ہوگا, اور ان کو پورے DHA کا وہاں پہ وزٹ کروایا جائے گا اور بریفنگ دی جائے گی. یہ انشاءاللہ ہم محرم کے بعد کریں گے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری نیکسٹ ایکٹیویٹی پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے, اور اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو میٹنگ ہوگی جو ان پرسن ہوگی. جو اگر فردر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہیں, ہم اویلیبل ہیں. ہمارے جو اس ایکسپو کو آرگنائز کروا رہے ہیں, ان سے اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو ہم آپ کے لیے لمیٹڈ انوینٹری پلاٹس اور فائل بھی لے کے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں, یا اگر DHA کے فردر اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز رہتی ہے تو آپ یہاں پہ ہوں اور آپ ہمارے ساتھ بزنس میٹنگ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.